مولانا مفتی شمس الدین بجلی صاحب ناظم اعلیٰ جمجمہ کرناٹکا۔ اسلاموفوبیا کے انسداد سے متعلق تجویز بموقع اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند 28-29 مئی 2022 دیوبند۔ ہندوستان میں اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی کے واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلاموفوبیا صرف مذہبی عداوت نہیں بلکہ عداوت کو ذہن اور فکر پر حاوی کرنے کا نام ہے، جو ایک عالمگیر المیہ اور انسانی حقوق اور جمہوری اقدار سے متصادم ہے، جس کی وجہ سے پوری قوم کو مذہبی، سماجی اور سیاسی انتہا پسندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا وطن عزیز پہلے کبھی اس حد تک اس کی زد میں نہ تھا، لیکن آج ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جو ملک کی صدیوں پرانی شناخت کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک مشترکہ اقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے۔ اس صورتحال پر جمعیت علماء ہند انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے درج ذیل تدابیر اپنانے کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ نمبر 1، لا کمیشن کی 2017 میں شائع ہونے والی 267ویں رپورٹ کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی و اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ نمبر 2، تمام مذاہب، نسلوں اور قوموں کے درمیان رواداری، پرامن بقائے باہم، بین المذاہب ثقافتی ہم آہنگی کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے مقررہ 15 مارچ کو ہر سال عالمی اسلاموفوبیا ڈے منایا جائے، جس میں انسانی وقار کے احترام کا واضح پیغام دیا جائے اور ہر قسم کی نسل پرستی و مذہبی امتیاز کے خاتمے کے لیے مشترکہ عزم کا مظاہرہ کیا جائے۔ نمبر 3، ان حالات کے تدارک کے لیے جمعیت علماء ہند نے جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ انیشیٹو فار انڈین مسلمز کے نام سے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کا مقصد ظلم و ستم کو روکنا اور امن و انصاف کے قیام کے لیے حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ صرف ایک شعبہ قائم کر کے نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے ہر سطح پر مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند اپنی سبھی اکائیوں کو متوجہ کرتی ہے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بنے اور دلچسپی کے ساتھ اس کے کاموں میں شریک ہوں۔ آپ حضرات کو یہ تجویز منظور ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائیں۔ اور آخر میں جو جز اور جو جملہ پڑھا گیا ہے، میں آپ سبھی حضرات سے درخواست کروں گا، اکائیوں سے جو درخواست کی گئی ہے کہ اس میں کھل کر حصہ لیں، بھرپور حصہ لیں اور میدان عمل میں اتر کر اس کی مکمل عملی تائید پیش کریں، تبھی جا کر یہ نفرت والی جو فضا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب جو تائیدی تقریر ہوگی اس میں بات اور واضح اور کھل کر آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ کو اس میں شریک ہو کر کام کرنا آسان ہوگا۔